خاتون کو دیکھو، وہ دوڑتی ہوئی آئی، لوگوں نے بتایا سنتی رہی، آئی سیدھے میدان میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تلاش کیا، پوچھا میرے آقا کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کی لاش کے لیے نہیں، میرے آقا کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، وہ خاتون پوچھتی ہے یا رسول اللہ، سنا ہے میرا لال میرا جوان شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش دیکھ لوں، اگر آپ اجازت دیں میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں۔ وہ ماں کیسی تربیت کرتی ہے، وہ ماں کیسے اپنے بچوں کو جوان کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے بیٹے کو دیکھ سکتی، وہ خاتون آئی، میدان احد میں 70 صحابہ کی لاشیں تھی، 70 صحابہ شہید ہو چکے، اور لاشوں میں وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی۔ جب وہ جوان لال اس ماں کا نظر آیا، قریب آئی، دیکھا کپڑے پہنا ہوا سویا ہے، خون میں لت پت ہے، ماں کا کلیجہ باہر آ جانا چاہیے، آنکھیں چھلک پڑنی چاہیے، لیکن وہ خاتون آئی، اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اپنے جوان شہزادے کا جبہ اٹھانے لگی، اور پیراہن اٹھایا اور اپنے بیٹے کو پلٹتی ہے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پورے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر اپنے شہزادے کو سیدھے سلاتی ہے، سجدے میں گرتی ہے، مولا کریم سے یوں عرض کرتی ہے، مولا تیرا کروڑا شکر ہے تو نے میرے اس لال کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے پوچھا ہے خاتون اپنے اس جوان شہزادے کا کیا دیکھ رہی تھی؟ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اب وہ پتے کی بات ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے سن لو میرے عزیزوں، اے میرے بچوں سنو، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں بیوہ ہوں، میں نے اس کی پرورش بڑے نازوں سے کی ہے، لیکن جانتے ہو آج جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی ساری ماں اپنے لالوں کو بھیج رہی تھی، میں نے اپنے جوان کو تیار کیا، کہا بیٹا آج کے دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، آج کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، آج عصمت رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، تو چلا جا میرے مصطفیٰ کی حمایت میں۔ میرا بیٹا تیار ہوا، جانے لگا، میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے ایک بات کہی، بیٹا اگر جنگ میں حالات سخت ہو گئے، اگر دشمن بھاری ہونے لگ گئے، اگر جنگ سخت ہو گئی تو یاد رکھنا مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر تو پیٹ پھیر کے بھاگتا ہوا مارا گیا، میں ماں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے یہ اپنے بیٹے کو جانے کے وقت وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، پھر جنگ ہوئی، مجھے یہ خبر ملی کہ احد کی جنگ میں کفار و مشرکین زیادہ بھاری ہو گئے اور صحابہ اکرام کے اوپر وہ غالب آنے لگ گئے، کئی صحابہ کی جانیں گئی، شہادت ہوئی۔ تو یہ خاتون کہتی ہے میں ڈر گئی کہ حالات بڑے سخت ہو گئے، کہیں میرا بیٹا بھاگتا ہوا تو نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آئی، میدان میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھا اور اس کو پلٹا کر میں نے پیٹھ پر جو ہاتھ پھیر کر دیکھا، یہی دیکھا کہ کہیں پیٹھ پیچھے سے کوئی تیر مارا ہو، بھاگتے ہوئے مارا تو نہیں گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جو بھی زخم کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں کہتی تھی اپنے جوانوں کی لاشوں کو دیکھ کر کے بھی پھر یہ معیار پر اتارتی تھی کہ جوان گیا تو صحیح لیکن میرے مصطفیٰ کی حمایت میں گیا نہیں، یہ دیکھا جاتا۔ آج پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑے لگا دیے جاتے ہیں، کہاں جا رہا ہے بیٹا، حالات بڑے خراب، کہاں جا رہا ہے؟ یہ مولانا کچھ نہیں جا رہا ہے، یہ تو بڑے بھڑکا دیں گے، ہمارا گھر کون دیکھے گا، ہماری عزتیں کیا ہوگی، دکان کون چلائے گا، چلاؤ اپنی دکانیں، چلاؤ اپنے گھر۔ ایک دن آئے گا عصمت رسالت پر حملہ ہونے کے بعد بھی گھروں میں خاموش بیٹھے رہنا، عزیزان گرامی، پھر اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں کسی کو بھڑکانے کی بات ہرگز نہیں کرتا، اس بات کے لیے بھڑکائیں، دنیا اس کو الگ تعبیر کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ بہت سارا مجمع دیکھتے ہیں، مخاطب تو ہوتے ہیں لیکن بھڑکاتے ہیں۔ ہم نے کہا جملہ غلط بول رہے ہیں، بھڑکاتے نہیں، ہم کتوں کو للکارتے ہیں، بھڑکاتے نہیں، کتوں کو للکارتے ہیں، اور یہ حق ہر کسی کو ہے۔
कभी मोहल्ले में कोई पागल कुत्ता आए, अपनों को भी बचाना चाहिए, अपने आप को भी बचाना चाहिए। शेख बेशक बात सही है। और अगर कोई पागल कुत्ते को जब तक कैद नहीं कर लेता तो हमें डर यही लगा रहता है किसको किसको काटेगा, किसको किसको काटेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के इन हालात में मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मैं ना तलवार बंदूक हथियार की बात कर रहा हूँ, ना फौज और तंजीम की बात कर रहा हूँ, बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ, जिस नौजवान का सीना इश्क रसूल से भर जाए, यही सबसे बड़ी ताकत है, बेशक सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी ताकत है। माजी करीब में चंद साल नहीं गुजरे, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठे हुए एक आलिम दीन से दुनिया थला, जमीन में हिलती हुई नजर आती। हाँ, माजी करीब में अभी अभी इंतकाल हुआ अल्लामा खादिम हुसैन नदवी। क्या था? एक सादा लिबास, एक सादा लिबास, एक सादा सा अमामा, एक मस्जिद का इमाम, एक मदरसे का मुदर्रिस, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे के खड़े होने के लिए टांगे नहीं, खड़े होने के लिए टांगे नहीं, व्हील चेयर पर कोई लाकर बिठाए और वो मस्जिद कलंदर उस कुर्सी से अगर एक बात कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह,